بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلو فلم، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلیک زیرو کو جب صفدر اور چوہان نے عمران کی موت کی خبر سنائی تو ایک لمحہ کے لیے تو اسے یقین نہ آیا، مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تمام ہمتیں جواب دے گئی ہوں اور وہ کسی خوفناک صحرا میں دست و پا ہو کر رہ گیا ہو۔ کافی دیر اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگ گئی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ٹیلی فون پر سر سلطان سے رابطہ قائم کیا، اور جب سر سلطان کو اس نے یہ المناک خبر سنائی تو چند لمحے دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ بلیک زیرو سر سلطان کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ موت بہرحال ایک اٹل حقیقت تھی اور اس سے فرار ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں جناب، صفدر ایک انتہائی ذمہ دار انسان ہے، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ عمران صاحب نے اچانک ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی اور پھر صفدر، جولیا اور چوہان کی نظروں کے سامنے ہی وہ لامحدود گہرائی والی کھائی میں گرتے چلے گئے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں آتا۔ عمران اس قدر احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں پھینک دے۔ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہوگا۔ بہرحال میں ابھی اس کھائی کا سرکاری طور پر جائزہ لینے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ مجھے خدا سے یقین ہے کہ عمران کسی نہ کسی طرح ضرور بچ نکلا ہوگا۔ بہرحال اب اس فلم کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے، وہ ہمارے لیے عمران کی طرح ہی بے حد اہم ہے، سر سلطان نے کہا۔ جناب، اب لے دے کر صرف وہی ایک پوائنٹ ہماری نظروں کے سامنے ہے جہاں عمران کو لے جایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے چیک کیا جائے، شاید کوئی کلو مل جائے۔ بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کچھ بھی کرو، بہرحال ہمیں وہ فلم ہر قیمت پر چاہیے۔ تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہے ہی، سر سلطان نے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، میں اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، پھر اپنی پوری صلاحیتیں اس کی برآمدگی میں صرف کر دو، یہ تمہارا امتحان ہے، سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس لائن پر کام کرے۔ ابھی وہ سر پکڑے بیٹھا تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ بلیک زیرو نے چونک کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اور پھر بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک آواز کمرے میں گونج اٹھی، انچارج فورن ایمبیسی سیکشن سپیکنگ اوور، X2 اوور، بلیک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا کہ فورن ایمبیسی سیکشن کے انچارج نے براہ راست اس سے رابطہ قائم کیوں کیا ہے۔ سر، آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے۔ روسیائی سفارت خانے میں موجود ہمارے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ سفیر کو ایک ایسی فلم پہنچائی جا رہی ہے جسے اس نے فوراً اپنے ملک روانہ کرنا ہے۔ ہم نے اس فلم کے حصول کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں، میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ کو اطلاع دے دی جائے، اوور، انچارج نے جواب دیا۔ اوہ، واقعی یہ ایک اہم اطلاع ہے۔ وہ فلم وہاں کس وقت پہنچائی جا رہی ہے، اوور۔ بلیک زیرو کے لہجے میں مسرت کا تاثر ابھر آیا تھا۔ سر، زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ بعد وہ فلم سفیر کے پاس پہنچ جائے گی۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، ہم یہ فلم ہر قیمت پر حاصل کر لیں گے اور حاصل کرتے ہی آپ کے پاس پہنچا دی جائے گی، اوور، انچارج نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اتنے قلیل عرصے میں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ فلم انتہائی اہم ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، اوور، بلیک زیرو نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ وہی فلم ہو، مگر یہ فلم روسیائی سفارت خانے تک کیسے پہنچ گئی، کیونکہ جہاں تک اسے اطلاع تھی کہ اس میں گرین لینڈ والے دلچسپی لے رہے ہیں۔ بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ روسیائی بھی اس فلم کے حصول کے لیے کام کر رہے ہوں۔ بلیک زیرو بیٹھا انتظار کرتا رہا اور پھر 5 منٹ بعد ٹرانسمیٹر کا بلب ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا اور بلیک زیرو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ امید و بہم کی حالت میں اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔
इंचार्ज फॉरेन एम्बेसी सेक्शन स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी, X2, ओवर। ब्लैक जीरो ने हत्युल इम्कान लहजे को स्पार्ट बनाते हुए कहा, सर वो फिल्म रूसियाई सफारत खाने तक नहीं पहुंची। जो शख्स उसे लेकर आ रहा था, रास्ते में किसी जेब कतरे ने उसका बटवा उड़ा लिया और वो फिल्म उस बटवे में थी। मेरे आदमी अब उस फिल्म ले आने वाले का ताकुब कर रही हैं, ओवर। इंचार्ज ने जवाब दिया, ओह वो आदमी कहाँ गया है, उसके मुतल्लिक कोई तफसीलात, ओवर। ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा, कोई बूढ़ा आदमी था, वो कार में आ रहा था कि रास्ते में उसकी कार एक बूढ़ी औरत से टकरा गई और फिर मजमा ने उसे घेर लिया। वहीं किसी जेब कतरे ने उसका बटवा निकाल लिया, ओवर। इंचार्ज ने जवाब दिया, ठीक है, बहरहाल उस आदमी के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात करके मुझे इत्तला दो, उसे किसी कीमत पर ज़ाया नहीं करना, ओवर। ब्लैक जीरो ने तहकमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है जनाब, ओवर। इंचार्ज ने कहा, ओवर एंड ऑल, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। एक मौहूम सी उम्मीद पैदा हुई थी मगर वो भी ख़त्म हो गई। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने तमाम मेंबरों को मीटिंग हाल में इकट्ठा करने के मुतालिक सोचा कि वो उन्हें रूसियाई और ग्रीनलैंड के सिफारत खानों के गिर्द तैनात कर दे। इस तरह शायद कोई क्लू मिल जाए। चुनाचे उसने ट्रांसमीटर पर बारी बारी तमाम मेंबरों को दानिश मंजिल पहुंचने का हुक्म दिया और फिर वो इमरान के मुतालिक सोचने लगा। वो सोच रहा था कि इमरान अगर जिंदा होता तो यकीनन अब तक वो फिल्म हासिल कर चुका होता, जबकि वो अभी तक अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा है। उसे एहसास हो रहा था कि इमरान के बगैर वो सब बेदस्तो पा होकर रह गए हैं। फिर जब उसे इत्तला मिली कि तमाम मेंबर्स दानिश मंजिल के मीटिंग हाल में पहुंच गए हैं, तो उसने मेंबरों से खुलकर बात करने का फैसला किया ताकि वो सब मिलकर उस सिलसिले में सोच सकें। हो सकता है कोई मेंबर अच्छी राय दे। चुनाचे उसने ट्रांसमीटर पर मीटिंग हाल की फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर उसने मेंबरान से खिताब करना शुरू कर दिया। सामने स्क्रीन पर मीटिंग हाल का मंजर नजर आ रहा था और वो उन्हें तफसील से सब कुछ बताता रहा, मगर अभी उसने बात खत्म नहीं की थी कि अचानक ट्रांसमीटर का एक और बल्ब जल उठा। उसका मतलब है कि बाहर से कोई कॉल आई है। उसने मेंबरों को इंतजार करने के लिए कहा और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इंचार्ज फॉरेन एम्बेसी सेक्शन स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज उभरी, X2, ओवर। X2 ने जवाब दिया, सर एक अहम इत्तला है, वो बूढ़ा आदमी जो फिल्म लेकर आ रहा था कार में सवार होकर तेजी से गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ जा रहा है। मेरे एक मेंबर ने उसकी कार में खुफिया ट्रांसमीटर फिट किया है। उससे पता चला है कि वो फिल्म के हसूल के लिए वहां जा रहा है और उसकी इत्तला के मुताबिक वो फिल्म उस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी नंबर 112 में मौजूद है, ओवर। इंचार्ज ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कार का नंबर बताओ, ओवर। ब्लैक जीरो ने पूछा, RA0011, सुर्ख रंग की डाटसन है, ओवर। इंचार्ज ने जवाब दिया, ओके, मैं अभी उसे चेक कराता हूँ, अब मैं बराह रास्त उसे घेर लूंगा, इत्तला का शुक्रिया, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर फौरन ही उसने मीटिंग हाल से राब्ता कायम किया और तेज़ लहजे में कहने लगा, मेंबर्स, अभी अभी इत्तला मिली है कि वो फिल्म इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी नंबर 112 में मौजूद है। तुम सब फौरन उस कोठी को घेर लो, मैं खुद तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मुहासरा इंतहाई सख्त होना चाहिए, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने एहकाम देकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर तेज़ी से मेकअप करने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुसता चला गया। इमरान ने इंतहाई तेज़ी से लिबास तब्दील करके मेकअप किया और फिर इससे पहले कि जैरम का तलब करदा आदमी जो उससे जेब कतरे का पता जानता था, जिसने बूढ़े की जेब से बटवा निकाला था, वहां पहुंचता, इमरान बिल्कुल तैयार हो चुका था। फिल्म का सुनकर उसके आसाब यूं तन गए थे कि अब उसे देखकर कोई महसूस ही नहीं कर सकता था कि ये वही इमरान है जो थोड़ी देर पहले एक जानलेवा कश्मकश से गुजरा है। वो बिल्कुल पुरसकून और शगुफ्ता महसूस हो रहा था। उसने मेकअप उसी अंदाज में से किया था जैसे जैरम के ग्रुप का कोई आमसा गुंडा हो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बटवा था। उसने बड़े अदब से बटवा जैरम के सामने मेज पर रखा। फिर इससे पहले कि जैरम बटवे की तरफ हाथ बढ़ाता, इमरान ने झपट कर बटवा उठाया और फिर बटवे को उसने जैसे ही खोला वो यूं चौंक कर उठ खड़ा हुआ जैसे कुर्सी में स्प्रिंग निकल आए हों। उसकी आंखों में बिजलियां सी कौंधने लगी थी। चलो जैरम, जल्दी चलो, इमरान ने तेज लहजे में जैरम से कहा और जैरम भी उसके लहजे से मुतासिर होकर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ और फिर इमरान तकरीबन भागता हुआ कमरे से बाहर निकलकर बार के हाल में पहुंच गया। जैरम उसके पीछे पीछे था। तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने बार के मेन गेट के करीब पहुंचते ही तेज लहजे में करीब आते हुए जैरम से पूछा। कैफे के पार्क में सफेद रंग की टोयोटा,
جیرم نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آؤ جلدی کرو، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے بار کے پارک میں ایک طرف کھڑی سفید ٹیوٹا کی طرف بڑھنے لگے۔ چابی مجھے دکھاؤ، عمران نے ٹیوٹا کے قریب پہنچتے ہی کہا، اور جیرم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیاں اس کی طرف پھینک دیں۔ عمران نے چابیاں جھپٹیں اور پھر چند لمحوں بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے کار کی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولا اور جیرم جیسے ہی اندر گھسا، عمران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ جیرم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ عمران کار کو رش میں یوں دوڑائے چلا جا رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کار ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں لٹو کی طرح ناچ رہا تھا اور کار یوں تیزی سے گھومتی، اچھلتی، کودتی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ جیرم کو اس کے بچ نکلنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس قدر مصروف سڑک پر اس انداز کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دوسرا لمحہ ان کا آخری لمحہ ہوگا، مگر حیرت و انگیز بات یہ تھی کہ اب تک ایکسیڈنٹ تو ایک طرف کار کسی چیز سے ٹچ تک نہ ہوئی تھی۔ سڑک پر موجود افراد اور دوسری کاروں کے ڈرائیور انہیں یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہوں، جنوں کی کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل اسی قسم کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد عمران نے کار ایک ایسی سڑک پر ڈال دی جو قدرے خالی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ ایک اونچی سی بلڈنگ کے قریب پہنچی، عمران نے پوری قوت سے بریک لگا دیے اور جیرم کا سر ونڈ سکرین پر ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس بلڈنگ سے آگے والی بلڈنگ کے سامنے ایک نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازہ کھول کر نیچے اترتا، ایک منحنی سا بوڑھا جس کی آنکھوں پر موٹے شیشے کی اینک لگی ہوئی تھی، بجلی کی سی تیزی سے بلڈنگ سے نکلا اور کار میں بیٹھ گیا، اور پھر کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔ بوڑھے کو دیکھ کر عمران کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار نمودار ہو گئے اور اس نے بڑے اطمینان سے کار آگے بڑھا دی۔ وہ کافی فاصلے سے اس نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرنے لگا۔ پرنس، تم نے اس انداز سے کار چلانی کس سے سیکھی ہے؟ جیرم نے پہلی بار زبان کھولی۔ کار چلانی؟ تو یہ کار ہے؟ لا حول ولا قوت، میں اب تک یہی سمجھتا رہا کہ میں ہوائی جہاز اڑا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت بلکہ 10 بار لا حول، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور جیرم بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں چیخ چیخ کر رہوں۔ بھلا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پرنس ہے جو کار چلا رہا ہے؟ آج کل تو سرکس کے مسخرے ہی کار چلاتے ہیں۔ بھلا کوئی شریف آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس پر کار چلانے کا الزام لگ جائے؟ عمران نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے جواب دیا، نہیں پرنس، یہ واقعی ہوائی جہاز ہے، کار نہیں ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ جیرم نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ واہ، سائنس بھی کیا ترقی کر گئی ہے کہ جب بھی چاہا دل کو چھوٹا کر لیا، جب جی چاہا دل بڑا کر لیا، واہ واہ۔ عمران اب پوری طرح موڈ میں آ چکا تھا۔ اب بھلا جیرم کیا جواب دیتا؟ خاموش ہو رہا۔ نیلے رنگ کی کار مختلف سڑکوں سے گزر کر گلستان کالونی میں داخل ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 112 کے گیٹ پر ایک لمحے کے لیے رکی۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور کار تیزی سے چلتی ہوئی پھاٹک کے اندر غائب ہو گئی۔ سورج کو غروب ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ پھر یہ کالونی چونکہ شہر سے کافی فاصلے پر نئی نئی آباد ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی اسٹریٹ لائٹس کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں تھا، اس لیے یہاں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی کار جیسے ہی کوٹھی کے اندر گئی، عمران نے کافی دور ایک گھنے درخت کے نیچے کار کھڑی کی اور پھر جیرم کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پھرتی سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس کوٹھی کے اندر جانا ہے، انتہائی ہوشیاری سے، عمران نے جیرم سے مخاطب ہو کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور جیرم نے اسبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اور پھر وہ دونوں سامنے کی دو کوٹھیوں کے درمیان موجود گلی میں گھستے چلے گئے، اور پھر کوٹھیوں کے پشت پر سے ہوتے ہوئے جب عمران اس کوٹھی کے نزدیک پہنچا تو وہ اچانک رک گیا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے کوٹھی کے گرد پر اسرار نقل و حرکت کو محسوس کر لیا۔ کوٹھی کو نامعلوم افراد نے گھیرے میں لے رکھا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کوٹھی میں چھوٹے پیمانے پر کوئی جنگ ہونے والی ہو۔ عمران چند لمحے دیوار کی آڑ میں دبکا کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سر جھٹکا اور جیرم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جیرم، تم یہیں رکو، میں اکیلا کوٹھی کے اندر جاتا ہوں، وہ آدمی آسانی سے چیک کر لیے جائیں گے۔ مگر پرنس، اس کوٹھی کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اگر تم اندر پھنس گئے تو؟ جیرم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا، تم آرام سے گرین بار چلے جانا، عمران نے قدرے درست لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھلا
اور مطلوبہ کوٹھی سے ملحقہ کوٹھی کے پائیں باغ کی دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا۔ اس کوٹھی کے اندر لائٹیں روشن تھیں اور لوگوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران کی تیز نظروں نے کوٹھی کے پچھلے حصے میں نصب پانی کے بڑے پائپ کو تاڑ لیا جو کوٹھی کی چھت پر جا رہا تھا، اور عمران جھکے جھکے انداز میں تیزی سے اس پائپ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے اس حصے میں گہرا اندھیرا تھا، اس لیے عمران کو اپنے دیکھ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں بعد عمران کسی چھپکلی کی طرح پائپ سے چمٹا ہوا تیزی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چھت پر پہنچ کر وہ چند لمحے منڈیر کے قریب لیٹا رہا۔ اس کی نظریں نزدیکی کوٹھی پر جمی ہوئی تھیں۔ دونوں کوٹھیوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ چھت پر سے چھلانگ لگا کر دوسری کوٹھی کی چھت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دیں، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی ترکیب سوچتا، اچانک کوٹھی کی تمام بتیاں یکدم روشن ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی کو سرچ لائٹس کی تیز روشنی میں نہلا دیا گیا ہو، اور دوسرے لمحے کوٹھی کے اندر فائرنگ شروع ہو گئی اور لوگوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں کی آوازوں سے ارد گرد کا ماحول جاگ اٹھا۔ تو کھیل شروع ہو گیا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ جنگ کوٹھی کے لان میں شروع ہو گئی۔ سیاہ لباسوں میں ملبوس بے شمار نوجوان ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، اور پھر عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے چند اور سائے کوٹھی کی دیواروں پر نمودار ہوئے، اور پھر تیز فائرنگ سے ماحول گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آنے والوں کا انداز دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیکرٹ سروس والے پہلے سے موجود افراد پر چھاتے چلے گئے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے انہیں مخصوص انداز کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ مگر دوسرے لمحے عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ اس نے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو تیزی سے کوٹھی کی چھت پر چڑھتے دیکھا، اور پھر فضا میں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر فضا میں سے کوٹھی کی چھت کی طرف لپکتا نظر آیا۔ ہیلی کاپٹر سے رسی کی سیڑھی نیچے آ گری، اور چھت پر موجود آدمی نے بڑی پھرتی سے وہ سیڑھی تھام لی، اور ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کا رخ چونکہ عمران کی طرف تھا، اس لیے دوسرے لمحے سیڑھی سے لٹکا ہوا آدمی عمران کے قریب پہنچا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر آگے بڑھتا، عمران نے بڑی پھرتی سے اچھل کر سیڑھی سے لٹکے ہوئے آدمی کی ٹانگیں پکڑ لیں، اور پھر اس کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمران نے جس شخص کی ٹانگیں پکڑ رکھی تھی اس نے اپنا جسم چھڑانے کی شدید جدوجہد کی، مگر عمران تو کسی جھونک کی طرح اس سے چمٹا ہوا تھا، اور ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس آدمی نے ایک ہاتھ سے سیڑھی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی۔ وہ شاید ریوالور کے ذریعے عمران سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر عین اسی لمحے ہیلی کاپٹر نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اور اس آدمی کا وہ ہاتھ جس سے اس نے سیڑھی تھام رکھی تھی سیڑھی سے الگ ہو گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے سینکڑوں فٹ نیچے زمین کی طرف رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح گرتے چلے گئے۔ اس آدمی کے حلق سے ایک بار چیخ سی نکلی، اور پھر شاید وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد تاریکی نے ان دونوں کو نگل لیا۔ اس قدر بلندی سے نیچے گرنے کا نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ ریڈ سٹار کی کار جیسے ہی پورچ میں رکی، وہ تیزی سے نیچے اترا اور پھر دوڑتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے برآمدے میں پہنچتے ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا۔ نمبر 3 فلم کہاں ہے؟ ریڈ سٹار نے تیز لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ محفوظ ہے جناب، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ ریڈ سٹار نے بے چین لہجے میں کہا۔ ایمرجنسی سیف میں جناب، نمبر 3 نے کہا۔ اوکے، جلدی چلو، میں جلد از جلد اسے حاصل کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ریڈ سٹار نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ نوجوان نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو کمرے کی سامنے والی دیوار درمیان سے شق ہو کر الماری کے تختوں کی طرح مخالف سمت میں سمٹتی چلی گئی، اور اب وہاں ایک راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ان کے اندر جاتے ہی دیوار ایک بار پھر برابر ہو گئی۔ راہداری کے آخری کونے میں لوہے کا ایک مضبوط دروازہ موجود تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ نوجوان نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس کے کونے کو مخصوص انداز میں دبا کر ڈبہ اس نے اس دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بلب اب سبز ہو چکا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک میز اور اس کے گرد
3-4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سامنے کی دیوار میں ایک کافی بڑا سیف نصب تھا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر سیف پر لگے ہوئے چھوٹے سے اسٹیئرنگ نما چکر کو مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا، اور چند لمحے بعد جب اس نے اسٹیئرنگ کو اپنی طرف کھینچا تو سیف کا دروازہ کھل گیا۔ سیف میں مختلف فائلیں بڑے کرینے سے سجی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے سیف کے ایک کونے میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو پلاسٹک کی تھیلی میں بند چھوٹی سی فلم اس کے ہاتھ میں تھی۔ ریڈ اسٹار نے فلم اس کے ہاتھ سے یوں جھپٹ لی جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو فلم ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے، ریڈ اسٹار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ فلم کو جیب میں ڈالتا، اچانک ایک کرخت آواز ان کی پشت پر گونجی، خبردار اگر ذرا بھی کسی نے حرکت کی۔ اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے گھوم گئے۔ سامنے ہاتھ میں مشین گن اٹھائے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب تھا جس میں اس کی نیلی آنکھیں بجلی کے کمکموں کی طرح روشن تھیں۔ کون ہو تم؟ بوڑھے ریڈ اسٹار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عین اسی لمحے ریڈ اسٹار کے قریب کھڑے نمبر 3 نے شاید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی کہ نقاب پوش کی مشین گن نے شعلے اگلے اور بے شمار گولیاں نمبر 3 کے جسم میں راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ ریڈ اسٹار سنبھلتا، نقاب پوش نے اچانک مشین گن کا رخ ریڈ اسٹار کی طرف کیا، اور دوسرے لمحے ریڈ اسٹار بھی گولیوں کی بوچھاڑ میں لٹو کی طرح گھوم کر فرش پر ڈھیر ہو گیا، اور اس کے ہاتھ سے فلم کی تھیلی نکل کر فرش پر لڑکنے لگی۔ نقاب پوش نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ فلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فلم چونکہ لڑک رہی تھی اس لیے وہ اس کے ہاتھ نہ آئی، تو اس نے سہارے کے لیے فرش پر دوسرا ہاتھ جمایا اور پھر لڑکتی ہوئی فلم قابو کر لی۔ مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ فرش پر پڑا، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی پوری کوٹھی میں الارم سا بج اٹھا، اور کوٹھی کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ پھر نقاب پوش کو کوٹھی میں تیز فائرنگ کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھیوں نے الارم کی آواز سن کر کوٹھی پر حملہ کر دیا ہے، مگر اب وہ اس چوہے دان میں بے بس چوہے کی طرح پھنس گیا تھا۔ اس نے فلم اٹھا کر جیب میں ڈالی اور تیزی سے لوہے کے بند دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ کو بجلی کا اس قدر شوق لگا کہ اس کا پورا جسم کسی گیند کی طرح اچھل کر سیف کے کھلے دروازے کے اندر موجود فائلوں سے جا ٹکرایا، اور فائلوں سے بھرا ہوا ریک کسی الماری کی طرح تیزی سے گھومتا چلا گیا۔ اب نقاب پوش ایک خالی جگہ پڑا ہوا تھا۔ فائلوں والا ریک دوبارہ گھوم چکا تھا۔ اب وہاں اسے اسپاٹ دیوار بنی نظر آ رہی تھی۔ جھٹکا لگنے سے اس کے ہاتھ سے مشین گن تو پہلے ہی چھوٹ چکی تھی، اب وہ اس خالی جگہ میں نہتا پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہاں گرتے ہی چند لمحوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فائرنگ کی لگاتار آوازیں اب تک اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مگر یہ اتنی ہلکی تھیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہیں پٹاخے چلا رہی ہوں۔ نقاب پوش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا اور تنگ سا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف سپاٹ دیواریں تھیں۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے دیواروں کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اس طرح اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ دیوار کے ایک حصے پر جیسے ہی اس نے ہاتھ مارا، سامنے والی دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی چلی گئی۔ اب وہاں اوپر کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ نقاب پوش کی نظروں میں خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اسے سیڑھیوں کے اختتام پر آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سیڑھیوں کا اختتام چھت پر ہوگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فلم کی موجودگی کا اطمینان کیا، اور پھر سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں باہر کی طرف کھینچا۔ دوسرے لمحے ڈائل پر سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو اولڈ فاکس کالنگ اوور، نقاب پوش نے گھڑی کے ایک کونے کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اوور کہہ کر اس نے اسے کان سے لگا لیا۔ یس ایئر اسکواڈ ڈسینڈ اوور، دوسری طرف سے مدھم سی آواز سنائی دی۔ کیا تم ہیلی کاپٹر پر ہو؟ اوور، اولڈ فاکس نے پوچھا۔ یس باس، نمبر 3 ہیلی کاپٹر پر، اور میں اس کوٹھی کے عین اوپر ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے جواب ملا۔ ٹھیک ہے، فوراً اس کوٹھی کی چھت پر آؤ۔ زیادہ نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیڑھی نیچے پھینک دینا۔ اوور اینڈ آل، اولڈ فاکس نے کہا، اور پھر ونڈ بٹن دبا کر اس سے رابطہ ختم کر دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس نے وہ فلم حاصل کر لی تھی، اور نہ صرف فلم حاصل کر لی تھی بلکہ اپنے دیرینہ دشمن ریڈ اسٹار کا بھی خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اس کی ذہانت تھی کہ وہ کوٹھی میں اکیلے ہی داخل ہوا تھا،
اور عین اسی لمحے اس کمرے میں جا گھسا جبکہ ریڈ سٹار اور نمبر 3 راہداری میں گھسے تھے۔ پھر اس نے جلد ہی سوئچ بورڈ پر وہ بٹن ڈھونڈ لیا جس کے ذریعے وہ اس راہداری میں گھسا، اور اس طرح وہ مشین گن سمیت عین اس وقت سیف والے کمرے میں پہنچ گیا جبکہ ریڈ سٹار کے ہاتھ میں فلم تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انتہائی آسانی سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چند لمحوں بعد وہ چھت پر پہنچ گیا اور عین اسی لمحے فضا میں ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر نمودار ہوا اور پھر اس کی سیڑھی نیچے لٹک آئی۔ دوسرے لمحے اولڈ فاکس نے سیڑھی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھر اس کا جسم ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کسی نے نیچے سے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی تھی۔ ہیلی کاپٹر اس دوران فضا میں اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی ٹانگیں چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں سے لپٹنے والا تو کسی جونک کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ اولڈ فاکس ایسے موقع پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک ہاتھ سے سیڑھی سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تاکہ گولی مار کر ٹانگیں پکڑنے والے سے چھٹکارا حاصل کر سکے، مگر اس کی بدقسمتی کہ عین اسی لمحے ہیلی کاپٹر نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کے اکلوتے ہاتھ میں تھمی ہوئی سیڑھی اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی اور اس کا جسم ایک جھٹکے سے نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ سی نکلی اور پھر دماغ پر اندھیرا سا مسلط ہو گیا۔ بلیک زیرو جب اپنی مخصوص سپورٹس کار میں گلستان کالونی میں پہنچا تو اس نے کار کوٹھی نمبر 112 سے ایک کوٹھی پہلے ہی روک لی۔ کالونی پر خاصا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ کار سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کوٹھی کے اندر فائرنگ کی آواز گونجی اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے دو متحارب پارٹیاں آپس میں الجھ پڑی ہوں۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے جیب سے B5 ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا اور دوسرے لمحے اس میں سے صفدر کی آواز ابھری، صفدر سپیکنگ اوور X2 صفدر اپنے ساتھیوں سمیت کوٹھی پر چڑھ دوڑو، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ کوٹھی میں سے کوئی بچ کر نہ جانے پائے، کسی قسم کی نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اوور۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اوور۔ صفدر نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور خود کار سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں نائٹ ٹیلی اسکوپ لٹکی ہوئی تھی اور وہ احتیاطاً اسے ہمراہ لے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کالونی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اس نے نائٹ ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگائی اور پھر ایک کوٹھی کی دیوار میں دبک کر کوٹھی پر نظریں جما دیں۔ اس مخصوص دوربین کی وجہ سے اسے اندھیرے میں بھی سب کچھ اسی طرح نظر آ رہا تھا جیسے رات کے بجائے دن نکلا ہوا ہو۔ اس نے دیکھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران کوٹھی میں گھس گئے اور پھر فائرنگ پہلے سے زیادہ تیزی پکڑتی چلی گئی، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے کوٹھی کی سپاٹ چھت پر ایک سیاہ پوش کو جس نے نقاب پہن رکھا تھا کھڑے دیکھا، اور پھر اسی لمحے فضا کی بلندی میں سے ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترا اور اس میں سے رسی کی ایک سیڑھی نیچے پھینکی گئی۔ چھت پر کھڑے ہوئے سیاہ پوش نے بڑی پھرتی سے رسی کی سیڑھی کا نچلا حصہ تھاما اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ نکل گیا، بلیک زیرو نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر دوسرا لمحہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوا جب بلیک زیرو نے قریبی کوٹھی کی چھت سے ایک اور سائے کو جھپٹتے دیکھا اور پھر اس سائے نے انتہائی پھرتی سے پہلے والے سیاہ پوش کی ٹانگیں پکڑ لیں جو رسی کی سیڑھی سے لٹکا ہوا تھا۔ بلیک زیرو دوسرے سائے کی پھرتی اور چستی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں عمران کا خیال آیا، مگر دوسرے لمحے اس نے ذہن کو جھٹک دیا۔ اب اس کی نظریں ان دونوں لٹکے ہوئے افراد پر جمی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے تیزی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ X2 سپیکنگ، فوراً باہر آ جاؤ، پرندہ اڑ گیا ہے، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ بلیک زیرو کی نظریں اب بھی ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ اب ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا رخ شہر سے باہر چھوٹی پہاڑیوں کی طرف تھا۔ بلیک زیرو دعا مانگ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اس کی دوربین کے زد سے باہر نہ نکل جائے، کیونکہ اب اس نے پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو فوری طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی ہیلی کاپٹر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں سائے جو سیڑھی سے چمٹے ہوئے تھے سیڑھی سے علیحدہ ہو گئے، پھر ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے فضا میں اڑتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے۔ اوہ، ان کا بچنا ناممکن ہے، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر دل ہی دل میں ایک اندازہ کر کے اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور پوری تیزی سے کار کے اندر گھس گیا۔ دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔
ब्लैक जीरो ने फुर्ती से डैशबोर्ड का एक मखसूस बटन दबाया और डैशबोर्ड पर सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। सफ्तर स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से सफ्तर की आवाज उभरी, X2 स्पीकिंग, क्या सब मेंबरान बखैरियत हैं? ओवर। ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में पूछा, यस सर, सब ठीक हैं और इस वक्त हम कोठी के बाहर हैं। ओवर, सफ्तर ने जवाब दिया। मेरी बात गौर से सुनो सफ्तर, जो परिंदा कोठी से उड़ा था वो मेरे ख्याल में सब्ज झील के आसपास कहीं गिरा है। मैं उसके ताक़ुब में जा रहा हूँ। तुम सब जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके वहां पहुंचने की कोशिश करो। ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में कहा और फिर बटन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही उसने एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। उसका अंदाजा था कि जहां वो दो साए गिरे हैं वो जगह सब्ज झील के आसपास ही हो सकती है और वो चाहता था कि किसी और के वहां पहुंचने से पहले उन तक पहुंच जाए ताकि वो फिल्म अगर उनके पास हो तो वो उसे हासिल कर सके। उसकी कार तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई सब्ज झील की तरफ उड़ती चली जा रही थी।